نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ماشاء اللہ آج سلطان الہند کے حوالے سے چھوٹی سی محفل ہم نے کی، اور آپ لوگوں نے جس طرح سے منقبت پیش کی، اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے کہ یہ اولیاء عظام وہ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے باقی رکھا ہے۔ آج تک ان کی محافل ہو رہی ہیں، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی محبت میں گزاری، تو اللہ نے ان کے نام کو باقی رکھا۔ وہ حضور غوث اعظم ہیں، حضور داتا صاحب ہیں، یا سلطان الہند ہیں۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے یوں بقا عطا فرما دیتا ہے کہ اس کے ذکر سے بھی، اس کے چرچے سے بھی ایمان تازہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی طبیعت میں ایک بچپن سے وہ تھی، حق سے محبت تھی، حق کی تلاش آپ کہیں۔ آپ کے والدین بہت ایک قابل اور ولی اللہ کے تھے، اور آپ نے جب والد محترم فوت ہو جاتے ہیں، والدہ آپ کی پرورش کرتی ہیں، ان کی خواہش ہے کہ آپ علم و فضل میں کمال حاصل کریں، کہ آپ کے والد کی بھی خواہش تھی، مگر والدہ بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ پائیں، اور آپ چھوٹے سے ہی ہیں، کم سن ہیں، تو والدہ بھی فوت ہو گئیں۔ اب آپ کو ورثے میں ایک باغ اور چکی ملی، باغ اور ایک چکی جس سے گزر اوقات ہوتی تھی اس زمانے میں۔ جب والدہ فوت ہو گئی تو ایک دن باغ کی دیکھ بھال کر رہے تھے، علم سے رشتہ کچھ عرصے کے لیے منقطع ہو گیا تھا رسول تعلیم کا، تو ایک بزرگ آتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، بزرگ آتے ہیں باغ میں، تو ایک جو ایک کی فطرت میں اور طبیعت میں ہے نا ادب اور احترام اور محبت بزرگوں سے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ انہیں دعوت دیتے ہیں، باغ میں بٹھاتے ہیں، عزت سے، پیار سے، محبت سے، اور انگور پیش کرتے ہیں، تازہ انگور۔ تو وہ جب انگور کھاتے ہیں تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ صاحبزادے اب ہماری طرف سے بھی ایک دعوت قبول کرو۔ وہ روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا انہوں نے اپنی جیب سے نکالا اور آپ کو دیا۔ اب آپ غور کریں تو ہمارے بچے جو ہیں وہ کبھی کسی بزرگ کا دیا ہوا سوکھا ٹکڑا کھانے میں ہچکچائیں گے، فوراً نہیں کھائیں گے، مگر خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ان کی دعوت کو قبول کیا اور فوراً اس ٹکڑے کو کھا لیا، جس سے آپ کی باطنی دنیا ایک روشن اور منور ہو گئی۔ اور کہتے ہیں کہ وہ ایک مجذوب تھے، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ چلے گئے مگر آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی۔ یہ بیسک جڑ ہے خرابیوں کی۔ جب تک دنیا سے محبت رہتی ہے انسان خود غرض رہتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے، دوسروں سے چھیننا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، تو جب دنیا کی محبت نکل جائے دل سے تو انسان خالص ہو جاتا ہے اس اللہ کے لیے۔ تو جب آپ نے اس کے بعد آپ نے وہ باغ اور چکی فروخت کر دی، سارا جو کچھ ملا اس باغ اور چکی کے فروخت کرنے سے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا، اور آپ اصول تعلیم کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی، آپ نے حفظ القرآن کیا۔ اس کے بعد جب ظاہری تعلیم مکمل ہو گئی تو باطنی تعلیم کے لیے مرشد کی تلاش ہوئی، پھر آپ حضرت عثمان ہارونی کے پاس پہنچے، وہاں سے آپ نے باطنی تعلیم اور تربیت حاصل کی، بہت عرصے تک ان کے ساتھ رہے۔ شروع میں تو وہ آپ کو قبول نہیں کرتے تھے، مگر جب آپ کی ثابت قدمی دیکھی تو پھر انہوں نے غلامی میں لیا، اور پھر ایسا عطا کیا کہ کہتے ہیں کہ تحت الثری تک سوریا سے لے کر کوئی چیز ایسی مجھ سے مخفی نہ رہی۔ جو میں آپ کو آج بات بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ ان کی ایک سماجی جو انقلاب بپا ہوا ہے پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین میں، ان کی وجہ سے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی اجمیر۔ آپ غور کریں کہ سب امر الہی ہے، اللہ نے چنا انہیں اجمیر کے لیے، اجمیر بھیجا گیا ان کو۔ اور جب وہ اجمیر پہنچتے ہیں راستے میں بھی کہ یہ سارا جو معاشرہ تھا ادھر کا پاک و ہند کا، اس میں بہت زیادہ رنگ اور نسل کے تفاوت تھے، مطلب ذات پات کی قید تھی، چھوٹوں کو غریبوں کو کوئی اپنے برابر سمجھتا نہیں تھا۔ آپ نے غریبوں کو سینے سے لگایا، آپ نے ان سے محبت کی۔ جو بڑا وصف نظر آتا ہے اولیاء عظام میں وہ نماز اور
مخلوق خدا سے محبت، یہ دو چیزیں کمال پر نظر آتی ہیں. نمازوں میں صرف نماز، فرض نماز کافی نہیں، بلکہ اولیاء وزام وہ ہے کہ جو نوافل کا اہتمام اس قدر باقاعدگی سے کرتے ہیں کہ گویا ان پر وہ فرض ہو گئی ہے نماز. اور اسی طرح مخلوق خدا سے محبت کا انداز کیا ہے کہ انہیں وقت بھی دینا ہے، ان کی تکلیف کا احساس بھی کرنا ہے، ان کے لیے پریشان بھی ہونا ہے. ان کو جو ظاہراً ہو سکے بھوکے آتے تھے تو کھانا کھلاتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک غریب کٹیا میں بیٹھا ہوا شخص درویش، اس کے پاس کہاں سے مال آئے گا، آپ یہ لوگ ہمیں دے دیں، ہم جا کے کھانا کھلاتے. تو آپ فرماتے ہیں نہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں. بے شک، سبحان اللہ. تو آپ اللہ کے مہمان سمجھتے ہوئے ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں. تو بھوکے جو بھی آتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کس ذات پات کا ہے، کس رنگ نسل کا ہے، کس مذہب سے ہے. ہر ایک کو اسی طریقے سے محبت ملتی ہے، ہر ایک کو دسترخوان سے کھانا ملتا ہے. اسی لیے تو آج تک ان کو غریب نواز کہتے ہیں. بے شک. تو یہ ایک ایسا انقلاب تھا اس سرزمین پر کہ جس نے لوگوں کی آنکھیں کھول کے رکھ دی کہ یہ کون مرد درویش ہے، یہ کون مرد کلندر ہے. دشمن بھی بہت آئے، جادوگر بھی بہت آئے. اب آپ دیکھیے تو اللہ کے ولیوں نے کوئی جادو نہیں سیکھا ہوتا، ایمان کی طاقت سے وہ ایسے ایسے جادوگروں کا مقابلہ کرتے ہیں کہ ہر جادو زیر ہو جاتا ہے. اور اللہ نے قرآن جیسی ہمیں نعمت عطا فرما دی تو اس سے بڑی کوئی علم ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ہم نادان ہیں کہ اس قرآن سے غافل ہوئے ہیں. تو ایک سماجی انقلاب کیا ہوتا ہے، مخلوق کے خدا سے محبت کرتے ہوئے وہ سماج پورے کا رنگ اور اس کا انداز ہی بدل دیا. آج تاریخ کہتی ہے کہ انہوں نے 95 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. 95 لاکھ، گویا آپ دیکھیں تو یہاں آج دنیا رہتی ہے یہ کیسے مسلمان ہے. یہ خواجہ اجمیر نے آپ کے آبا و اجداد کو مسلمان کیا تو وہ اسلام نسل در نسل چلتا ہوا آیا اور آج تک لوگ ایمان کے ساتھ ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ اسے کہتے ہیں سماجی انقلاب برپا کرنا. اللہ رب العزت ہمیں بھی مخلوق خدا سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ان ولیوں کے نقش قدم پر چل سکیں.